ایک کہانی حصہ 55 غزل الغزلات اور خدا کا اتحاد۔ غزل الغزلات پہلا باب تھا 8 باب۔ ایک کہانی میں ہم بائبل کی ترتیب پر مبنی بائبل کی تفہیم کو دیکھتے ہیں۔ کچھ عالم بائبل کو تواریخی ترتیب میں جس میں وہ لکھی گئی تھی یا بائبل کے واقعات کی ترتیب میں دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے کیونکہ وہ صرف مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک کہانی میں ہم اپنے پاس موجود بائبل کی ترتیب دیکھیں گے۔ غزل الغزلات بائبل کی 66 کتابوں میں سے ایک اور شاعری کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کی بغاوت اور نافرمانی کا نتیجہ بالآخر تباہی اور اسیری ہوا اور اسیری سے واپسی ہوئی، لیکن اسرائیل کے لیے بحیثیت قوم تعمیر نو مشکل تھی۔ اس کے علاوہ بائبل اسرائیل کی بحیثیت قوم تشکیل نو پر توجہ نہیں دیتی ہے، لیکن پس منظر میں اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ خدا اپنے اور یسوع مسیح کے کاموں کے ذریعے نجات کے کام کو آشکار کرے گا۔ ایوب کی کتاب کے بعد غزل الغزلات تمام تاریخ پر خدا کی حاکمیت، خدا کی محبت جو اب بھی اسرائیل کی آزمائشوں اور مصائب میں موجود تھی کے بارے میں ہے، اور زبور میں اس کا خوف اور تمجید ہے۔ انسال میں یسوع مسیح جو حقیقی حکمت کے ساتھ آئے گا اور ان لوگوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا، اور وائز میں انسان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو اس دنیا میں رکھے اور اس دنیا کی پیروی کرے، بلکہ ایسی زندگی گزارے جو صرف خدا سے ڈرتی، خدا سے امید کرتی ہے۔ لہٰذا غزل الغزلات ہماری پشت دنیا کی طرف پھیرتے ہیں، نشیب و فراز کے ذریعے دنیا کی بیکاری کا احساس دلاتے اور خدا کی بادشاہی کی امید رکھنے والے خدا کے لوگوں کی خدا پر توجہ مرکوز کرتے ایک پردیسی کی زندگی کی کہانی سنائے گی۔ غزل الغزلات کا مصنف غزل الغزلات کا مصنف سلیمان ہے۔ یہ غزل الغزلات میں سلیمان کی غزل الغزلات کے طور پر واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ غزل الغزلات کی تفسیر۔ غزل الغزلات کی ترجمانی ایک نمائندہ اور مثالی نقطہ نظر میں ہونی چاہیے جو یسوع مسیح اور نجات کی تاریخ جو پیدائش سے پوری بائبل میں بہتی ہے کا نقطہ نظر ہے۔ بائبل کسی بھی طرح سے ایسی کتاب نہیں ہے جو اسرائیل کی تاریخ کو صرف اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہی بیان کرتی ہے، بلکہ اسرائیل کو بطور ایک مثال لیتے خدا کے تمام لوگوں کے لیے ایک کلام ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کے لوگ بنیں گے۔ اگر نہیں اور اگر لفظی ترجمانی کی جائے تو غزل الغزلات میں بہت سارے تاثرات موجود ہیں جو بائبل پر پورا اترنے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ نصف صدی میں خواتین کی خانقاہ کے ایک ہدایت کار نے بائبل سے غزل الغزلات کو ہٹا دیا۔ نیز اگر اس کی صرف مجازی اور روحانی معنوں میں تشریح کی جائے تو غزل الغزلات کے ذریعے خدا کی بولنے کی مرضی چھوٹ سکتی ہے۔ سلیمان غزل الغزلات میں ایک مصنف اور بادشاہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور شولمیہ جو سلیمان کا عورت کے لیے انداز ہے سے مراد ایک مسیحی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی قوم یعنی یسوع مسیح کی دلہن بن گیا۔ لہٰذا غزل الغزلات میں ہمیں یسوع مسیح مقدسوں، مسیحیوں، کلیسیا اور خدا کے لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں خدا کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ غزل الغزلات کی ترتیب۔ غزل الغزلات پہلے خدا کے لوگوں کی محبت کی بات کرتی ہے جو اب دنیا کے خالی پن اور دلہا یسوع مسیح کو زمین پر محسوس کرتے ہیں، اور آخر میں خدا کے لوگوں کی شادی کی ضیافت اور یسوع مسیح برہ کی شادی کی ضیافت کی کثرت کا گیت گا رہے ہیں۔ یہ یسوع مسیح اور خدا کے لوگوں کے پختہ اتحاد کا گیت جاری رکھے ہوئے ہے جو شادی کی ضیافت میں یسوع مسیح کی دلہن بن گئے۔ غزل الغزلات کا مقصد۔ اب غزل الغزلات ختم ہونے کے بعد خدا یسایہ سے شروع ہونے والی نبیوں کی کتاب کے ذریعے خدا اپنی محبت کے اظہار کو ایک اور انداز سے ظاہر کرے گا۔ خدا کی تنبیہ اور ہدایت اور اپنے لوگوں کے بارے میں خدا کی پیشمانی کے جذبات اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے وہ نقل کر رہے ہیں۔
یہ غزل الغزلات سے بالکل مختلف احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل غزل الغزلات میں بتاتی ہے اب سے خدا جو بھی سزا دے گا وہ نفرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ غزل الغزلات میں سب کچھ جو کہا جاتا ہے محبت پر مبنی ہے، لہٰذا غزل الغزلات کے ذریعے ہم خدا کی محبت کے اظہار کو، جو ہمیشہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اکلوتے بیٹے یسوع مسیح اور اس کے آنے اور گنہگاروں کے لیے مرنے کی خدا کی بڑی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے کس طرح کی ڈانٹ اور سزا پاتے ہیں۔ غزل الغزلات کے ذریعے ہم خدا کے مرکز کو ڈھونڈ سکتے اور اسے تھام سکتے ہیں۔ خدا کی ذات کا نچوڑ محبت ہے۔ شولمی عورت، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ شولمی عورت سلیمان کا عورت کے لیے انداز ہے اور خدا کے لوگوں کا جو خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے تھے حوالہ دیتی ہے۔ عہد نامہ قدیم میں اسرائیل کو خدا کی دلہن کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور نئے عہد نامہ میں کلیسیا بطور مسیح کی دلہن ظاہر ہوتی ہے۔ تاہم غزل الغزلات میں ظاہر کی گئی شولمی عورت بادشاہ کی طرف سے اتنا پسند نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کیدار کے خیموں کی طرح ہے۔ شولمی عورت کے بارے میں غزل الغزلات بتاتی ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند۔ مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستان کی نگہبانی نہیں کی۔ یروشلم کی بیٹیاں سفید چہرہ اور عمدہ جلد والی خواتین کا حوالہ دیتی ہیں۔ اس کے برعکس شولمی عورتیں کیدار کے خیمے کی طرح کالی جلد رکھتی تھیں۔ یہ اس لیے تھا کہ جب اپنے پاکستانوں کی دیکھ بھال کیے بغیر اپنے بھائیوں کے پاکستانوں کی دیکھ بھال کی، انہوں نے بہت زیادہ سورج کی روشنی کا سامنا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بھائیوں کی محبت، توجہ یا تحفظ نہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کیدار کے خیمے سے مراد جانوروں کی کھالوں سے بنا خیمہ ہے جو کیدار کا خاندان استعمال کرتا تھا، جو اپنی خانہ بدوش زندگی کے دوران ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک تھا۔ لہٰذا دھوپ میں اور لمبا عرصہ تک بارش رہنے کی وجہ سے خیمہ سیاہ اور مان تھا اور یہ خستہ حال نہیں تھا۔ سلیمان کے پردوں کی طرح، اس میں بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سلیمان کا پردہ صاف مہین کتان سے خوبصورتی سے تیار کیا ہوا ایک خیمہ ہے جسے سلیمان ہیکل میں چھوڑنے کا عادی تھا۔ یروشلم کی خواتین کے لیے جو اپنی ظاہری حالت کو نظر انداز کرتی ہیں، شولمی عورت نے کہا کہ اس کی ظاہر صورت کیدار کے خیمے جیسی ہے، لیکن وہ سلیمان کے پردے کی طرح ہے۔ سلیمان بادشاہ کا شولمی عورت کے لیے پیار۔ شولمی عورت کے لیے سلیمان کی محبت کل محبت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہے جو جلاد کی پہاڑیوں سے اترتے ہیں، آنکھیں کبوتر کی طرح، سانسوں کی خوشبو سیب کی سی، ہونٹ کرمزی ڈورے کی طرح، منہ بہترین شراب کی طرح، دانت غسل دی گئی کتری بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہیں، کن پٹیاں انار کے ٹکڑوں کی مانند، گردن داؤد کے برج کی مانند جو سلاح خانہ کے لیے بنا، جس پر 1000 سپرے لٹکائی گئیں، آواز شیریں، چہرہ خوبصورت، چھاتیاں 2 تمام آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چرتے ہیں، اور قامت کھجور کی مانند۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلیمان کی نظر میں شولمی عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ شولمی خواتین اتنی خوبصورت اور کامل نہیں تھیں۔ یہ گنہگاروں کے لیے خدا کی ڈھال کا فضل ہے جسے ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ خدا بائبل کے ذریعے اپنی محبت سے گنہگاروں کا احاطہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو، جنہوں نے گناہ کیا، چمڑے کے کرتوں سے ڈھانپا، نوح اور اس کے خاندان کو ایک کشتی سے ڈھانپا، نوح کے بعد کی نسلوں کو کمان سے ڈھانپا، بیابان میں بنی اسرائیل کو بادلوں سے ڈھانپا، خیمے میں اور پاک ترین مقام کے اندر عہد کے صندوق کو ایک پردہ سے ڈھانپا، روت کو یسوع مسیح کی نمائندگی سے، اور مواب کی ایک بیوہ کو جو اپنی ساس کے ساتھ تھی، بوئز کے لباس کے ساتھ ڈھانپا، اور آخر کار یسوع مسیح کی صلیب سے خدا کے تمام لوگوں کو جو گنہگار ہیں
اس کے خون سے ان کو خدا کے فرزند بننے کا اختیار دیتے ہوئے ڈھانپا۔ لہٰذا ہمیں لازماً خدا کے پیار کو پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے جو غزل الغزلات کے ذریعے ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک شولیمی عورت کا وقار۔ شولیمی عورت کی بیرونی حالت واضح طور پر اچھی نہیں تھی۔ محض یہ نہیں تھا کہ جلد کالی اور بدصورت تھی، لیکن بھائیوں کا اظہار ماں کے بیٹے کے طور پر کیا گیا تھا، اور یہ دیکھیں کہ باپ کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ حقیقی باپ فوت ہو گیا، اور جیسے موجودہ ماں حقیقی ماں نہیں ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ظلم کو برداشت کرتی تھی، یا یہ کہ ماں اس کی سگی ماں تھی۔ لیکن ایک امیر بزرگ اور بڑے بھائی جو شولمی عورت پر دباؤ ڈالتے ہیں وہ کزن سمجھے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی نے بھی شولمی عورت کو والدین یا بہن بھائی کی طرح محبت نہیں دی، تاہم شولمی عورت کو اعتماد اور فخر تھا، یہ اس لیے کہ اسے بادشاہ کی عظیم محبت ملی۔ سلیمان نے کہا، اے میری پیاری، میری زوجہ، تو نے میرا دل لوٹ لیا، اپنی ایک نظر سے، اپنی گردن کے ایک طوق سے تو نے میرا دل غارت کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے۔ شولمی عورت جسے بادشاہ کی غیر مشترک سچی اور خالص محبت ملی تھی، یروشلم کی بیٹیوں کی، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کی نگاہوں سے اپنی قدر جانے، جنہوں نے اپنے پاکستانوں کی دیکھ بھال کے لیے گرمی کی تپش میں اسے دھکیلا تھا، اور صرف بادشاہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ دنیا کیا کہتی ہے، خدا کی محبت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں خود کو خدا کی محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو صلیب پر دے کر پیار کیا۔ زبور اور وائز کا بنیادی مواد بیابان کی طرح زندگی کے سفر پر صرف خدا کو دیکھنے کی زندگی تھی، جہاں لوگ کچھ دیر دنیا کے موازنہ اور کم ظرفی میں مبتلا ہوئے بغیر اور اقدار اور معیارات کی طرف راغب ہوئے بغیر قیام کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ اور شولمی عورت کا اتحاد۔ غزل الغزلات میں سلیمان بادشاہ اور شولمی عورت کی محبت بہت واضح ہے۔ بہرحال ہمیں صرف الفاظ کے اظہار تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گنہگاروں کے لیے مرکز پر چھلکتی ہوئی خدا کی محبت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اول، سلیمان بادشاہ کے ساتھ شادی کی ضیافت کا انعقاد کرنے سے پہلے شولمی عورت نے سلیمان بادشاہ کے ساتھ اس اتحاد کا اعتراف کیا کہ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، اور سلیمان بادشاہ کے ساتھ شادی کی ضیافت کے بعد پھر سے شولمی عورت نے سلیمان بادشاہ کے ساتھ اتحاد کا اعتراف کیا کہ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، اور ایک بار پھر شولمی عورت نے سلیمان بادشاہ کے ساتھ اپنے اتحاد کا اعتراف کیا کہ میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے، اور اس اتحاد نے خدا کا عہد حاصل کیا۔ لیکن خدا ان لوگوں کے سامنے جو دنیا کی فراوانی سے لطف اندوز ہوئے اور خدا کو بھول گئے، ظاہر ہوا اور کہا، تم میرے لوگ ہو، اور بیابان میں اس نے کہا، میں تمہارا خدا ہوں۔ کنعان میں داخل ہونے کے بعد بھی خدا نے کہا، تم میرے لوگ ہو۔ نبیوں کی کتاب میں اسے بار بار دہرایا، اور نئے عہد نامہ کے دور میں اس کے بارے میں بات کرتا رہا۔ بیابان میں اور نئے عہد نامہ میں خدا نے مسلسل نبیوں کے ذریعے یہ کہتے ہوئے اتحاد کی بات کی، میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ یہ گنہگاروں کے لیے خدا کی محبت ہے، اور محبت کا یہ اتحاد یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا ہوگا۔ خدا کی محبت۔ اسی لیے پوری بائبل خدا کی محبت اور یسوع مسیح کا فضل اور انجیل ہے۔ پرانے عہد نامہ کی پوری تاریخ میں کوئی بھی خدا کی حیرت انگیز محبت کے لائق نہیں تھا، اور اسرائیلیوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ خدا کی حیرت انگیز محبت کے مستحق ہو گئے۔ بہرحال خدا کی غیر متزلزل محبت، وہ جلتی ہوئی محبت، نہ بدلی اور نہ ہی ختم ہوئی۔
نبیوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہوسیہ کی کتاب نے غزل الغزلات کی پیروی کرتے ہوئے کہا، اے افرایم میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں، اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں، میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں۔ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موجزن ہے۔ یہ پیار سلیمان بادشاہ کی ایک حقیر شولمی عورت کے ساتھ مکمل محبت، وہی خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس کی پوری زندگی تک قربان کر دی۔ اس محبت کو نہ روکا جا سکا اور یسوع مسیح کی محبت ہم تک پہنچی۔ بائبل اور سلیمان بادشاہ کی شولمی عورت سے مکمل محبت کے ذریعے ہم اس پیار کو جس نے زنا کے عین فعل میں پکڑی جانے والی ایک عورت کو ڈھانپا، اس عورت کے لیے جو 12 سال سے خون بہنے کی بیماری میں مبتلا تھی، اور فالج کے مریض کے لیے جسے 4 دوستوں کی مدد سے چھت کے ذریعے وہاں لے جایا گیا جہاں یسوع تھا، اور اپنے لیے ڈھونڈنا چاہیے۔ پاکستان میں لومڑی بچے۔ غزل الغزلات بیان کرتی ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ اب جو لوگ خدا کی محبت کو محسوس کرتے، خدا کے ساتھ چلتے اور خدا کی بادشاہی میں خدا کے لوگوں کی حیثیت سے رہتے ہیں، ان کو ضرور بیدار ہونا چاہیے۔ جب ہم بیدار ہوں گے تب ہی ہم لومڑی کو پکڑ سکتے ہیں جو خاموشی سے پاکستان کو برباد کر دیتی ہے، جہاں سلیمان بادشاہ اور شولمی عورت محبت کا اشتراک کرتے ہیں۔ بیدار ہو کر ہی ہم خدا کے ساتھ چلنے کی مکرم زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ غزل الغزلات کا اختتام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اے بوستان میں رہنے والی رفیق، تیری آواز سنتے ہی مجھ کو بھی سنا۔ اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے۔ پہلی آیت میں سلیمان بادشاہ کے الفاظ ہیں اور آخری آیت میں شولمی عورت کے الفاظ ہیں۔ یہ اس طرح ہے، جب سلیمان بادشاہ نے کہا، اے بوستان میں رہنے والی رفیق، تیری آواز سنتے ہی مجھ کو بھی سنا، اور شولمی عورت نے جواب دیا، اے میرے محبوب ایک غزال کی طرح جلدی آ، ایک آہو بچے کی طرح جلدی آ۔ یسوع مسیح جو دوبارہ آئے گا کے لیے دل ایک کامل اور ابدی آسمان کا منتظر دل یہاں پگھل گیا ہے۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ، خداوند یسوع کا فضل مقدسین کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خدا کی محبت کی کہانی جو غزل الغزلات کے بعد انبیاء کے ذریعے سنجیدہ فیصلے کے اعلان سے قبل بنی اسرائیل کے لیے، جنہوں نے اسرائیل کی تاریخ کے پیچھے اس زمین پر اپنی زندگیوں کو بیکار ثابت کیا ہے، خدا کی غیر متزلزل محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جوش کی یہ کہانی جاری ہے۔